أشرقت نفسي بنور من فؤادي. اللہ نے بہت رحم کرنے والے نے کتنا کرم کیا کہ اس کا وعدہ کیا، اور وعدہ کرنے کا مطلب بار بار آسمانی کتابوں کے ذریعے سے بتایا، بار بار انبیاء کرام کے ذریعے سے بتایا کہ یہ دن آنے والا ہے. آج کل بچوں کے امتحان چل رہے ہیں، کوئی ایسا ٹیوشن سینٹر نہیں ہو سکتا ہے جو بتا دے کہ آپ کو کون کون سے کوسچن آئیں گے، کون کون سے سوالات آئیں گے، کبھی نہیں ہو سکتا ہے. لیکن اللہ کتنا مہربان ہے، رحمان، بڑا مہربان. اس کی مہربانی ہے کہ اس نے تمام کوسچن پیپر آؤٹ کر دیے ہیں، دنیا کے اندر بتا دیا یہ سوال ہوگا، یہ سوال ہوگا، یہ سوال ہوگا. مثلا قبر کے اندر سب سے پہلا کیا سوال؟ من ربک، تیرا رب کون ہے؟ ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ ما تقول فی ھذا الرجل، یہ حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو کیا کہتا ہے؟ کیسا نظریہ ہے تیرا؟ کس سوچ کے اوپر تو جیتا رہا؟ یہ تو قبر میں سوال ہوا، اور محشر کے میدان میں پہنچے تو لا تزول قدم ابن آدم، آدم کی اولاد کے بیٹے، آدم کی اولاد کے قدم ہلیں گے نہیں. اس سے پہلے ان سے 5 باتوں کے بارے میں سوال ہوگا. سب سے پہلے زندگی کے بارے میں کہاں کھپائی، جوانی کے بارے میں کہاں لگائی، مال کے بارے میں کہاں سے کمایا، کہاں لگایا، علم کے بارے میں جتنا علم تم کو معلوم تھا. یہ نہیں کہ صرف مولویوں کو سوال ہوگا، جو جو تم کو معلوم تھا اس کے اوپر تم نے کیا عمل کیا. اور وہ طبقہ جو قرآن کا نام سن کر کے بھاگتا ہے تو وہ کہے اچھا ہوا ہم نے سیکھا ہی نہیں، تاکہ ہم سے یہ پوچھا ہی نہ جائے کہ جو تمہیں حاصل ہوا تھا اس پر تم نے کیا عمل کیا. ہم کہیں گے ہم نے کچھ حاصل ہی نہیں کیا، تو وہ گزر چکا پیچھے کہ ان کے لیے ڈبل سزا، کہ پہلے تو علم حاصل نہیں کیا اور اوپر سے عمل بھی نہیں کیا. اور کوئی آدمی یہ کہے نہیں جی ہم کو تو مولوی نے گمراہ کر دیا، تو وہ بھی آپ سن چکے کہ وہ طبقہ جو دوسروں کی وجہ سے گمراہ ہوگا وہ اللہ سے کہے گا ہؤلاء یضلون، اے خدا انہوں نے ہم کو گمراہ کیا، فآتihim ضعفا من العذاب، ان کو ڈبل سزا دے. تو اللہ تعالیٰ کیا جواب دیں گے؟ لکل ضعف، سب کو ڈبل ملے گی. ان کو ڈبل اس لیے کہ خود گمراہ ہوئے، تم کو گمراہ کیا، اور تم کو ڈبل اس لیے کہ تم نے میرا قرآن نہیں پڑھا، میرے حبیب کی حدیثیں نہیں دیکھی، اور تم کسی کے کہنے پر گمراہ ہوتے رہے. یہ جواب کافی نہیں ہے. بڑے لوگ جواب دے دیتے ہیں نہیں جی ہمیں تو مولوی نے گمراہ کر دیا، ہم کہتے ہیں کہ ان کو پکڑ لو، ان کو لے جاؤ جہنم میں، ہم تو ہی پرانے جنتی. ایسے نہیں چھوٹ جائیں گے. لکل ضعف ولکن لا تعلمون. اللہ اکبر. قالوا یا ویلنا، وہ کہیں گے ہائے ہماری بدبختی، کس نے ہم کو ہماری قبروں سے سونے کی جگہوں سے اٹھایا. ھذا ما وعد الرحمن، ایمان والے کہیں گے یہی وہ دن ہے جس کا بہت رحم کرنے والے اللہ نے وعدہ کیا. وصدق المرسلون، اور رسولوں نے سچ کہا تھا. جو کچھ دنیا میں کہا جا رہا تھا تم سے قبر میں سوال ہوگا، کہا جا رہا تھا پھر مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوں گے، کہا جا رہا تھا محشر میں تم سے سوال ہوگا، اور تمہارا ریکارڈ تمہیں دیا جائے گا. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ کیا قیامت کے دن آپ بھی اپنے گھر والوں کو بھول جائیں گے؟ آپ نے فرمایا اما ثلاثۃ مواطن، عائشہ 3 جگہیں ایسی ہیں کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا. سب سے پہلے کہ اعمال نامہ کس کے ہاتھ میں کہاں ملتا ہے. جب تک بندے کو یہ نہ پتا چلے کہ میرے دائیں ہاتھ میں ملا تب تک اس کو کوئی یاد نہیں. نمبر 2، اعمال نامہ سننے لگے گا تو کس کے اعمال بھاری ہوں گے اور کس کے ہلکے ہوں گے. جب تک یہ فیصلہ نہ ہو جائے تب تک کوئی کسی کو نہیں یاد کرے گا. اور تیسرا مقام پل صراط، جس سے پار ہونا ہے، جب تک کوئی اس سے پار نہ ہو جائے تب تک اس کو دوسروں کی کوئی فکر نہیں ہوگی، کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا. صدق المرسلون، یہ ساری باتیں سچی تھی، رسولوں نے سچ کہا تھا. یہ جو دوبارہ زندہ کیا گیا، اور صرف انسان نہیں زندہ ہوا، ساری کائنات دوبارہ زندہ ہوئی. بخاری کی حدیث ہے یہاں تک کہ جانور بھی زندہ ہوئے، اور جانوروں نے ایک دوسرے پر جو ظلم کیے تھے ان کو بھی یہ شعور تھا کہ کون کس پر ظلم کر رہا ہے. یعنی کتا دوسرے کو کاٹ رہا ہے، اس کو احساس ہے کہ میں ظلم کر رہا ہوں. فرمایا یہاں تک کہ سینگ والی بکری نے بے سینگ والی بکری کو جو ٹکرے ماری تھی اس کو سینگ دیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ تم اس سے بدلہ لے لو. لیکن پھر ان سے کہا جائے گا کونوا ترابا، سب کے سب مٹی ہو جاؤ. اس کے بعد انسان کا مسئلہ آ جا تیرا فیصلہ، تو انسان کیا کہے گا؟ یا لیتنی کنت ترابا،
ہائے بدبختی، اگر میں بھی مٹی ہو گیا ہوتا، آج میں بکری ہوتا، میں اور کوئی بلا ہوتا کہ مجھے بھی مٹی بنا دیا جاتا۔ یہاں انسان مٹی نہیں ہوگا، اس کے لیے جنت اور جہنم کا فیصلہ ہوگا۔